علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر جو ہے کچھ ٹاپکس جو ہیں ایسے ہیں جو ہمیں سننے اور جاننے بہت ضروری ہیں، جیسے نام اور تعریف چاہیے، چاہنے کی برائی اور اس کا علاج، کیونکہ بہت سے لوگ نا اس چیز کے پیچھے اتنے دیوانے ہو چکے ہیں، نہ تو انہیں یہ پتہ کہ ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، نہ انہیں پتہ کہ ہم قرآن شریف بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، نہ ان کو یہ پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود ہمیں بتائی ہیں اسے کراس ہی نہیں کرنا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کی روزی جو ہے اپنے قبضے میں رکھی ہے، تو پھر ہمیں اتنی ہی روزی ملے گی جتنا ہمارے مقدر میں ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں جو ہے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کہ وہ نام اور تعریف کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑ جائے اور اس کی برائی میں پھنس جائے۔ تو یہاں پر انہی لوگوں کے لیے بیان ہے جو اس چیز کے پیچھے ہیں، تو وہ سن لیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ جب آدمی کے دل میں اس کی خواہش ہوتی ہے تو دوسرے شخص کے نام اور تعریف سے جلتا ہے اور حسد کرتا ہے، اس کی برائی اوپر سن چکی ہو اور دوسرے شخص کی برائی اور ذلت سن کر جی خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے کہ مطلب اس کی تو بڑائی ہو رہی ہے تو اس پہ خوش ہو رہا ہے، اور دوسرے کی برائی ہو رہی ہے تو اس پہ بھی بڑا خوش ہو رہا ہے۔ یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی دوسرے کا برا چاہے، اور اس میں یہ بھی برائی ہے کہ کبھی ناجائز طریقوں سے نام پیدا کیا جاتا ہے، مثلا نام کے واسطے شادی وغیرہ میں خوب مال اڑایا، فضول خرچی کی، اور وہ مال کبھی رشوت سے جمع کیا اور کبھی سودی قرض کے لیا، اور یہ سارے گناہ اس نام کی بدولت ہی ہوئے ہیں۔ اور دنیا کا نقصان اس میں یہ ہے کہ ایسے شخص کے دشمن اور حاسد بہت ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اس کو ذلیل اور بدنام کرنے اور اس کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ علاج اس کا یہ ہے، اور یوں سوچیں کہ جن لوگوں کی نگاہ میں ناموری اور تعریف ہوگی، نہ وہ رہیں گے نہ میں رہوں گی۔ تھوڑے دنوں کے بعد کوئی پوچھے گا بھی نہیں، پھر ایسے بے بنیاد چیز پر خوش ہونا نادانی کی بات ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کریں جو شرع کے تو خلاف نہ ہو، مگر یہ لوگوں کی نظر میں ذلیل اور بدنام نہ ہو جائے۔ مثلا گھر کی بچی ہوئی باسی روٹیاں غریبوں کے ساتھ سستی بیچنے لگے، اس سے خوب رسوائی ہوگی۔ غرور اور شیخی کی برائی اور اس کا علاج، یہ بھی سبھی کے اندر ہوتا ہے۔ غرور اور شیخی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو علم یا عبادت میں یا دینداری میں یا حسب و نسب میں یا مال اور سامان میں، عزت آبرو میں، عقل میں یا اور کسی بات اور اوروں سے بڑا سمجھے، اور دوسروں کو اپنے سے کم اور حقیر جانے، یہ بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اور دنیا میں بھی لوگ ایسے آدمی سے دل میں بہت نفرت کرتے ہیں اور اس کے دشمن ہوتے ہیں، اگرچہ ڈر کے مارے ظاہر میں آؤ بھگت کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بڑائی ہے کہ ایسا شخص کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا، حق بات کو کسی کے کہنے سے قبول نہیں کرتا، بلکہ برا مانتا ہے اور اس نصیحت کرنے والے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اپنی حقیقت میں غور کرے کہ میں مٹی اور ناپاک پانی کی پیدائش ہوں، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اگر وہ چاہے بھی سب لے لے۔ پھر شیخی کس بات پر کروں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو یاد کریں۔ اس وقت اپنی بڑائی نگاہ میں نہ آئے گی، اور جس کو اس نے حقیر سمجھا ہے اس کے سامنے عاجزی سے پیش آئے اور اس کی تعظیم کیا کرے۔ شیخی دل سے نکل جائے گی۔ اگر اور زیادہ ہمت نہ ہو تو اپنے ذمے اتنی ہی پابندی کر لے کہ جب کوئی چھوٹے درجے کا آدمی ملے اس کو پہلے خود سلام کر لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی نفس میں بہت عاجزی آئے گی۔ یہ ہمارے سب کے برائیاں جو ہیں اس کے علاج ہیں یہ، اور یہ باتیں جو ہیں ہر کسی بھی انسان کے اندر ہو سکتی ہے، کسی کے اندر کچھ برائی، کسی کے اندر کچھ برائی ہے۔ اب اس میں آگے ہے کہ اترانے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی برائی اور اس کا علاج۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھے یا کپڑا زیور پہن کر اتراتی، اگرچہ دوسروں کو بھی برا اور کم نہ سمجھے، یہ بات بھی بری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ خصلت دین کو برباد کر دیتی ہے۔ اور بھی بات ہے کہ ایسا آدمی اپنے سنوارنے کی فکر نہیں کرتا،
کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کو اپنی برائی کرنے بھی کبھی نظر نہیں آئے گی۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو سوچا اور دیکھا کرے اور یہ سمجھے کہ جو باتیں میرے اندر اچھی ہیں یہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے اور میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرے اور دعا کیا کرے کہ اے اللہ اس نعمت کا زوال نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ نیک کام دکھلاوے کے لیے کرنے کی برائی اور اس کا علاج۔ یہ دکھلاوا کئی طرح کا ہوتا ہے، کبھی صاف زبان سے ہوتا ہے اور ہم نے اتنا قرآن پڑھا، ہم رات کو اٹھے تھے، کبھی اور باتوں میں ملا ہوتا ہے، مثلاً کہیں بدوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں صاحب یہ سب باتیں غلط ہیں، ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ ہوا تو اب بات تو ہوئی اور کچھ، لیکن اس میں بھی یہ بھی سب نے جان لیا کہ انہوں نے حج کیا ہے۔ کبھی کام کرنے سے ہوتا ہے جسے دکھلاوے کی نیت سے سب کی روبرو تسبیح لے کر بیٹھ گیا، یا کبھی کام کے سنوارنے سے ہوتا ہے، جیسے کسی کی عادت ہے کہ ہمیشہ قرآن پڑھتی ہے مگر 4 عورتوں کے سامنے ذرا سوار کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کبھی صورت شکل سے ہوتا ہے جیسے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر بیٹھ گئی، جس میں دیکھنے والے سمجھیں کہ بڑی اللہ والی ہے، ہر وقت اسے دھیان میں ڈوبی رہتی ہے، رات کو بہت جاگی ہے، نیند سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ دکھلاوا اور بھی کئی طور پر ہوتا ہے، اور جس طرح بھی ہو بہت برا ہے۔ قیامت میں ایسے نیک کاموں میں جو دکھلاوے کے لیے ہوں ثواب کے بدلے اور الٹا عذاب دوزخ کا ہوگا۔ علاج اس کا وہی ہے کہ جو کہ نام اور تعریف چاہنے کا علاج ہے، جس کو ہم اوپر لکھ چکے ہیں، کیونکہ دکھلاوا اسی واسطے ہوتا ہے کہ میرا نام ہو اور میری تعریف ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، نہ تو دکھلانے والی عبادتیں دے اللہ پاک، اور نہ ہی دکھلانے والا دل دے، کیونکہ ہر چیز، لباس ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر دکھلاوا اس میں آ گیا ہے تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور یہ بڑھتا رہتا ہے۔ اگر جلدی ختم نہیں کرا گیا تو یہ بڑھتا چلا جائے گا اور یہ ہمارے اندر ایک حسد کی شکل لے لیتا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام 4 ٹاپک سے یہ میں نے بہشتی زیور سے لیے ہیں، کیونکہ بہشتی زیور ایک ایسی کتاب ہے جو پہلے ٹائم میں ہر گھر میں پڑھی جاتی تھی، ہر بچی کو پڑھائی جاتی تھی، تو جب نہیں کھولتی ہیں کتابیں تبھی سوشل میڈیا پہ آتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو دین کی تمام بے شمار نعمتوں سے، رحمتوں سے بھر دے رب العالمین۔ ہمارے بچوں کو ان کتابوں کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے، ہم سب لوگوں کو بھی اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ باقی الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔